انتہائی مصروفیات ہیں، رات دن کے اسفار بھی بہت مصروفیات اللہ والوں کی ہم سے زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کام کے لیے قبول فرمایا تو اللہ کے پاک نبی کی محبت، سیرت کے بیان کے لیے، ذکر کے لیے یہاں بھی ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کو جزا عطا فرمائے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مشائخ بڑی کثرت سے تشریف لائے ہیں، علماء کرام، پیر طریقت حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب رحمت برکاتہ، پیر طریقت حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب اور دیگر علماء کرام بڑی کثرت سے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے۔ سب کی تشریف آوری اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سعادت ہے، محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ بھی تشریف لائے، آپ بھی تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نیت کے مطابق اپنی شایان شان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت جی انشاءاللہ بھی بیان فرمائیں گے۔ آج مغرب کے بعد جامعہ خالد بن ولید اسلام پور میں حضرت مولانا یوسف فاروقی صاحب کا بیان ہوگا، وہاں میں شرکت کیجیے۔ تو میں حضرت جی کو دعوت دے رہا ہوں، انشاءاللہ بھی بیان بھی فرمائیں گے، ذکر بھی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی
اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو تو کہ محمد کی غلامی کا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی صاحب الجود والکرم، معدن العلم والحکم، وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ دیگر ہزاروں لاکھوں نسبتوں کے علاوہ بڑی نسبت کا حامل یوں ہوا کہ اس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ فیصلہ کیا، پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا چناؤ کیا، انتخاب کیا۔ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کا چناؤ کیا، انتخاب فرمایا۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا تھا، ابتدا انتہا سے پاک بھی تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں، فخلقت خلقی، پھر ہم نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یا اللہ اس مخلوق میں تو بڑی مخلوقات شامل ہو گئی، پھر آپ نے کس مخلوق کا انتخاب فرمایا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے ساری مخلوقات میں سے صرف انسان کا انتخاب الگ کر دیا اور بہترین کر کے انسان کو بنا دیا، ذی شعور بنا دیا، حیوان ناطق بنا دیا۔ فرمایا ان انسانوں میں پھر ہم نے ایک جماعت کو الگ کر دیا، وہ 1,24,000 انبیاء اور رسل کی جماعت ہے۔ پھر ان میں سے ہم نے اپنے محبوب کا انتخاب پھر الگ کر دیا۔ جب انتخاب کر دیا تو ہم نے نام بھی تجوید کر لیا۔ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو وہ خامد بھی بیوی بھی بیٹھ جاتی ہے کہ اگر ہمارے اللہ نے کرم کیا بیٹا دیا تو نام محمد احمد رکھ دیں گے یا عبداللہ و عبد الرحمن رکھ دیں گے۔ اگر اللہ نے بیٹی والی رحمت سے نوازا تو پھر بیٹی کا نام عائشہ خدیجہ رکھ دیں گے، حفصہ رقیہ رکھ دیں گے، زینب رکھ دیں گے یا فاطمہ رکھ دیں گے۔ یہ تجوید ہو جاتا ہے نام۔ پھر نام تجوید جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر نام جا کے لکھوانا بھی پڑتا ہے، کبھی کمیٹیوں میں، کبھی رجسٹر میں، یادداشت میں۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا انتخاب پہلے کیا، پھر ان کا نام بھی تجوید فرمایا۔ فرمایا ابو طالب نے کہ فتجلی ربہ باسم المحمود، اللہ نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈال دی۔ فخرج منہا نورا، اس میں سے نور نکلا۔ فسما محمدا،
اللہ نے اسی نور کا نام محمد تجویز کر دیا، یعنی نام محمود سے اللہ نے نام محمد نکالا۔ اسی لیے تو ہم روزانہ ہر اذان کی دعا میں کیا کہتے ہیں کہ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ جہاں سے محبوب کو بھیجا تھا وہیں ان کو دوبارہ بھی پہنچا دینا، اپنے وعدے کو نبھانا، امت کا نام بنا حامدون۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ملے گا تو آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا نام تو تجوید ہو چکا ہے، اللہ ہم تو نام لکھواتے بھی ہیں، فرمایا ہم بھی لکھوائیں گے، لیکن نام بھی بڑا شان والا، لکھوانے والا سب سے بڑی شان والا۔ فرمایا جس مقام پہ لکھا جائے گا وہ ساری کائنات میں مقام بھی اونچا اور شان والا۔ فرمایا عرش بری کو پیدا کر دیا، قلم کو پیدا کر دیا، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کو علم دیا، حکم دیا، فرمایا قلم ہم نے نام لکھوانا ہے سب سے پہلے اللہ، اور میں لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں تو اللہ، اتنی پیارا نام میرے اللہ کا۔ فرمایا میں تو اللہ، میرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، حاجت روا بھی میں ہوں، مشکل کشا بھی میں ہی ہوں، خوشیاں غم دینے والا میں ہی ہوں۔ فرمایا دن کو رات میں بدلنے والا، رات کو دن کے اجالے میں لوٹانے والا میں ہی اللہ ہوں۔ فرمایا نظام کائنات، فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا، مگر میں اکیلا اللہ۔ آگے لکھ دو جوڑ، اللہ فاصلہ، اور میں نہیں، فاصلہ نہیں ہے، ملا کے لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ اور میں لکھو محمد رسول اللہ، محمد میرا ہی رسول و محبوب ہے۔ یا اللہ عرش بری کے علاوہ بھی نام آپ نے کہیں محبوب کا لکھا، فرمایا جنت کو پیدا کیا تو جنت کے در و دیواروں پہ لکھ دیا، اور توبہ کے درخت کو پیدا کیا اس کی ٹہنیوں پتوں پہ لکھ دیا، حور و غلمان کی پیشانیوں پہ لکھ دیا، بلکہ حور و غلمان کی آنکھوں کا نور ہم نے محمد کے نور سے بنایا۔ اور میں لکھ دیا لا الہ الا، پڑھتے جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ہم نے کلمہ پڑھا، آپ نے ہمارا پڑھا سن بھی لیا، سن لیا نا اللہ نے، اللہ نے سن بھی لیا۔ اللہ یہ پڑھا کلمہ ہم آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں امانت رکھواتے ہیں۔ یا اللہ جب مرنے لگے اور روح ہماری لبوں پہ آ جائے یہی امانت ہمیں لوٹا دینا، تاکہ زبان پہ آخری وقت میں تو کلمہ جاری ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ محبوب کو بھیجوں گا۔ یا اللہ کب بھیجیں گے؟ فرمایا پہلے نہیں بھیجتا تاکہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، زمین کے انتظار میرا محبوب نہ کرے۔ فرمایا زمین تو انتظار کر، تیرے اوپر میرا محبوب آئے گا۔ زمین بھی انتظار میں، آسمان بھی انتظار میں، چاند بھی انتظار میں، سورج بھی انتظار میں، ستارے بھی انتظار میں، صحرا بھی انتظار میں، ہوا بھی انتظار میں، بادل بھی انتظار میں،
سمندر بھی انتظار میں اور دریا بھی انتظار میں، بہاریں بھی انتظار میں، موسم بھی انتظار میں، خوشبوئیں بھی انتظار میں، آپ کا مکہ بھی انتظار میں، علی آمنہ بھی انتظار میں، عبداللہ کا بابا بھی انتظار میں، عرب بھی انتظار میں، عجم بھی انتظار میں، یمن کے لوگ بھی انتظار میں، مدینے کے بھی انتظار میں، شام کے بھی انتظار میں، جنات بھی انتظار میں، پرندے بھی انتظار میں، درندے بھی انتظار میں، جنات بھی انتظار میں، فرشتے بھی انتظار میں، جبرائیل بھی انتظار میں، میکائیل و اسرافیل بھی انتظار میں، کعبہ بھی انتظار میں، بیت المقدس بھی انتظار میں، آمنہ کی گود بھی انتظار میں، حلیمہ سعدیہ کی گود بھی انتظار میں، اونٹنی بھی انتظار میں، طائف کی وادی بھی انتظار میں، ان کی جھوپڑی بھی انتظار میں، بکریاں بھی انتظار میں، جبل نور بھی انتظار میں، غار حرا بھی انتظار میں، جبل ثور بھی انتظار میں، غار ثور بھی انتظار میں، اس کے اندر بیٹھا سانپ دیدار کے انتظار میں، فرمایا رب کا کلام بھی انتظار میں، نبوت بھی انتظار میں، رسالت بھی انتظار میں، براق بھی انتظار میں، فرمایا کل کائنات تو انتظار میں۔ آج مدی آپ آمنہ کا لال آنے والا ہے، 12 ربیع الاول کا دن لکھ دیا اور ربیع الاول کی تاریخ مہینہ طے کر دیا۔ علماء نے اختلاف کیا، تاریخوں میں بڑی تحقیقات ہوتی رہی ہیں، لیکن ہم جمہور جو لوگ کہتے ہیں جس بات پہ رائے سب کی مل جائے تو 12 ربیع الاول اسی کو ہی ماننا ہے۔ صبح صادق کی گھڑی تھی، ایسی صبح کائنات میں کبھی ہوگی نہیں، جو دن وہ طلوع ہوا کائنات میں دوبارہ رب نے ایسا دن طلوع کرنا ہی نہیں ہے۔ ایسی میٹھی اور ٹھنڈی رات نہ پہلے دیکھی گئی نہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ جس دن محبوب خدا پیدا ہوئے اس دن سے لے کے اگلے سال اسی دن تک میرے رب نے کسی ماں کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے دیے رکھے۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے اس رات میں 6 بچے، مکہ میں اور بھی پیدا ہوئے، ان کے نام بھی محمد رکھے گئے۔ پوچھا گیا تم نے محمد کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا تورات میں لکھا، بڑوں نے بتایا ہے، جو آج کی رات 40 دن گزرے تھے، ابرا نشان عبرت منعام فیل ہے، جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، تو وہ بڑا ہو کے نبی اللہ کا ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ 6 بچے بھی بڑے ہو گئے، محمد نام والے، جو رکھے بھی اسی غرض سے تھے، ہو سکتا ہے ہمارا بچہ نبی بن جائے۔ جب وہ بڑے ہو گئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ وہ نبی تھے ہی نہیں۔ بھلے محمد نام رکھا اسی لیے تھا کہ ہو سکتا ہے نبی بن جائے، وہ نہیں بنے۔ جو نبی تھا اور نام بھی محمد تھا، انہوں نے بڑے ہو کے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ فرمایا یہ یمن میں پتہ چل گیا، شام میں پتہ چل گیا کہ آسمان کے ستارے کعبے کے اوپر جھوم رہے تھے اور پہاڑ ہل رہے تھے، درخت سجدہ ریز ہو چکے تھے، بت منہ کے بل گرا دیے گئے تھے، ملک فارس کی لگی آگ بجھا دی گئی تھی، فرمایا کسریٰ کے محل کے کنگر توڑ دیے گئے تھے۔ فرمایا کہ منظر تو عجیب تھا۔ جبرائیل رب جلیل، جاؤ آج میرا محبوب آنے والا ہے، یا اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ جاؤ صرف حجرہ آمنہ نہیں، پورے مکے کو روشن منور کر دو۔ یا اللہ اس روشنی کو آگے بھی لیے جاؤں، فرمایا مشرق تک لیے جاؤ، مغرب تک لیے جاؤ، شمال تک لیے جاؤ، جہاں تک کائنات ہے میرے نبی کے نور کو پھیلائے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا 7 سال کی عمر میں، اور اس خواب کو سینے میں رکھا۔ جب گئے شام میں تجارت کے سب قافلے میں تو وہاں پتہ کیا کوئی بڑی عمر کا بزرگ ہے، عالم ہو، انہوں نے کہا بڑی عمر بھی ہے، 300 سال ہے، لیکن ہو نابینا کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں، میں تو بینا ہوں۔
بات سنتے تو ہیں؟ انہوں نے کہا سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے، لے چلو۔ جا کے ان کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک نور آسمانوں سے کعبے کی چھت پہ اترا ہے، اور وہ کعبے کا طواف کرنے کے بعد کبھی مشرق جاتا ہے، کبھی مغرب، کبھی شمال و جنوب، پھر وہ سارا کا سارا نور سمٹ کے میری گود میں آ جاتا ہے۔ جب اس نے سنا، اس نے کہا آگے آؤ، نام کیا ہے؟ نام بتایا، خاندان بتایا، آئے کہاں سے؟ مکہ سے۔ کہا اپنا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگا دو، مبارک ہو، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور وہ تیری گود میں لیٹیں گے اور تو اپنا سینہ ان کے سینے سے لگائے گا، میں زندہ رہا تو ان کے اوپر جا کے کلمہ پڑھوں گا، مر گیا تو میری شہادت دے دینا کہ میں ان کی نبوت پہ کلمہ پڑھ کے مر رہا ہوں۔ جب صدیق اکبر نے پہلے دن کلمہ پڑھا نا، پہلے دن نبوت آپ کو ملی، پہلے دن ہی نبوت کا ادھر وحی اتری، آپ نے سب سے پہلے دعوت اپنی بیوی کو دی، گھر سے شروع کی، اور انہوں نے بلا تعصب کوئی بات ہی نہیں کی۔ 55 سال عمر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، 40 سال میں تو شادی ہوئی، 15 سال آپ 25 کے تھے، پھر آپ 40 کے ہوئے تو ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ 55 سال۔ تو آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، تو کلمہ پڑھے گی۔ یہ نہیں کہا خیر و دوسری کیا ہے، کیا بات ہے، تحقیق تو کرنے دو۔ فرمایا نہیں نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ باہر نکلے تو ابوبکر مل گئے پہلے دن ہی۔ ابوبکر تو میرا بچپن کا دوست ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو کلمہ پڑھے گا، ایمان لائے گا؟ حضرت ابوبکر نے سوچا ہی کچھ نہیں، فوراً کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسکرا کے کہا پہلے تو نبوت کا اعلان ہوتا تھا تو وہ نبی معجزات بھی دکھاتے تھے، کمالات بھی دکھاتے تھے، آپ نے تو مجھے کچھ دکھایا ہی نہیں ہے۔ آمنہ کے لال مسکرا پڑے، فرمایا ابوبکر ایسی بات ہے؟ پھر بتاؤں وہ جو بچپن میں تو نے خواب دیکھا تھا نا ایک؟ اللہ اکبر، حیران ہو گئے، اچھا یہ ہے نبی، 7 سال کی عمر کا دیکھا خواب، سوا اس راہب کے کسی اور کو سنایا ہی نہیں تھا۔ فرمایا بالکل میں نے خواب دیکھا تھا۔ فرمایا میں اس خواب کی تعبیر بن کے آ چکا ہوں۔ کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ دوسرے دن آپ نماز کا طریقہ سکھا، اگلے دن ہی نماز سکھا رہے تھے اپنی بیوی کو، پہلا کام انہی کو۔ حضرت علی نے دیکھ لیا کرم اللہ وجہ، ان کی عمر 10 سال تھی۔ فرمایا جب 10 سال کی قریب آئے، علی آپ نے کچھ دیکھا؟ ہاں جی میں نے دیکھ لیا۔ حضرت علی جب پیدا ہوئے نا، ان کا چہرہ ایسے تھا، ان کی ماں نے کہا مجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بابر شیر دیا ہے، شیر حیدر ہے، حیدر۔ سیرت ہے، بڑی لمبی بات ہے۔ فرمایا علی مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، تو کلمہ پڑھ کے ایمان لے کے آ۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے میں اپنے بابا عمران سے، شیبہ یا ابی طالب سے مشورہ کر لوں؟ فرمایا کر لو، جاؤ پوچھ لو۔ گئے وہاں تک، اتنی سمجھدار اللہ نے فراست دی تھی 10 سال کے بچے کو، جو آج 40 سال والوں کو بھی نہیں ہے۔ کہتے نہیں یہ بات پہلے میں اپنی تحقیق کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ جیسے کہ ایک بندہ مرزائی ہوا چنیوٹ میں، ادھر جو آگے ان کا جگہ ہے، وہ مرزائی کیوں ہوا؟ اس نے کہا خاندان میرا سارا مرزائی تھا اور وہ مجھے کہتے تو مرزائی ہو جا، میں نے کہا میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم استخارہ کر لو، اگر تمہیں مرزا احمد جو ہے اس کا قادیانی حق پہ نظر آئے تو ایمان لے آنا، نہ آئے تو نہ۔ استخارہ تو شریعت میں ہے نا۔ پھر وہ دنیا کو یہ کہتا تھا میں دلائل سے متاثر نہیں ہوا، میں نے استخارہ کیا تھا، میں مرزائی ہو گیا ہوں۔ مجھے نظر آیا مرا باپ اور اس نے کہا کہ یہ حق پہ تو اس پہ ایمان لیا، میں ایمان لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے ہمارے اکابرین کا۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے بیان میں کہا، اس بندے کو بلایا گیا، پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے جو ایمان لایا ہوں میں نے استخارہ کیا ہے نا، شریعت تو استخارے کا کہتی ہے نا۔ وہ مسکرا پڑے، انہوں نے کہا جی استخارہ تو مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، کافروں کے لیے تھوڑی ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں مسلمان ہی تو تھا جب میں نے استخارہ کیا۔
انہوں نے کہا یہی تو غلط فہمی ہے، جب تو نے ختم نبوت پہ استخارہ کا ارادہ کیا تھا نا تو اسی وقت ہی ایمان سے خارج ہو گیا تھا، اس لیے باقی کام آگے شیطان کا ہی ہے، کیونکہ تیرا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ پھر سے اللہ نے اسے سرفراز فرمایا، پھر مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں، وہاں تک گئے، دل میں سوچا کہ میں باپ سے کہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میرے باپ نے مجھے منع کر دیا تو یہ تو عجیب ہو جائے گا، وہیں سے موڑا ہے واپس، کہنے لگے بس آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ علی پوچھا یا کہنے نہیں بس اب ضرورت ہی نہیں ہے، اگر مجھے میرا باپ منع کر دے اور میں آپ کے اوپر نہ مر مٹوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے باپ سے پوچھا ہی نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اور میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد، جب سامنے ہوتے تھے نا یہی لفظ کہتے اشہد انک رسول اللہ، اللہ پر کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوں گے۔ تو فرمایا وہ یمن سے اور شام سے یہودی نکل آئے کہ تحقیق کریں مکے میں چل کے کہ یہ بچہ بنو اسحاق سے پیدا ہوا تو سر کا تاج بنائیں گے، ایمان قربانیاں بھی دیں گے، اگر ان سے نہ ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہوئے تو پھر قتل کرائیں گے، اور انبیاء کو قتل کرنا ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، کئی انبیاء قتل کر چکے تھے۔ یہ مکہ میں 5 شام سے بیت المقدس سے نکلے ہوئے یہودی پہنچ گئے اور ایک ایک گھر میں گئے، ایک گھر میں پوچھا خاتون سے حمل ہوا، ہاں جی تکلیف بھی ہوئی، ہاں جی بڑی تکلیف اٹھانا پڑی، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں، اگلے گھر میں چلو، درجے ذیل ہوا بڑا ہوا، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں، تیسرے گھر میں چلو، باپ کدھر ہے، انہوں نے کہا یہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ بھی نہیں، آخری گھر میں پہنچے حضرت آمنہ کے گھر میں جو آج بھی ٹھہرا ہوا ہے، مکہ میں جا کے دیکھ لو، اللہ نے نہیں مٹنے دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا پیر کے دن روزہ رکھا کرو، کیوں یا رسول اللہ کیوں رکھے پیر کے دن، کیا خاصیت ہے؟ فرمایا میں محمد پیر کے دن پیدا ہوا ہوں نا، اس خوشی میں روزہ رکھا کرو نا، ہر پیر کو میلاد منایا کرو، ہر پیر کو میلاد منایا کرو، یہ نہیں ہے کہ پورا سال بھول جاؤ، ہر پیر کا دن ہمارا میلاد ہوتا ہے جب روزہ رکھتے ہیں، اور اسی دن مجھے اللہ نے مبعوث کیا۔ حضرت آمنہ کے دروازے پہ پہنچے، حضرت آمنہ بیٹھی تھی، فرمایا آمنہ سنا ہے تیرا بیٹا پیدا ہوا، ہاں جی بیٹا ہوا، کبھی حمل کی تکلیف ہوئی، مسکرا کے کہا تکلیفیں تو دور کی بات، میری تو طاقت بڑھ گئی، پہلے کنویں پہ جاتی تھی پانی نکالنے میں کمر ٹوٹتی تھی، اب تو کنارے پہ پانی، کبھی دھوپ نہیں لگی، ہر وقت بادل رہتا ہے، میرا جسم معطر و منبر رہتا ہے، جس گلی سے گزر جاتی ہوں مہک جاتی ہے، جہاں پاؤں رکھتی ہوں مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے، میری تو حالت ہی اور ہے، پتھروں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو پہاڑ پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ام نبی اللہ۔ اچھا یہ تو باتیں ٹھیک ہیں، وہی آخری نبی والی ہیں، اچھا یہ بتاؤ جب بچہ پیدا ہوا درد ذیل ہوا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اچھا یہ بھی تورات میں لکھا ہے، یہ بتاؤ کہ نہلایا کس نے تھا؟ اللہ اکبر، پاک پیغمبر پیدا ہوئے تو رب نے ان کو پاک ہی پیدا کیا، عالم ارواح میں تھے پاک، عالم بطن میں آئے پہلے سے بھی زیادہ پاک، جب دنیا میں آئے دھرتی کو پاک کر دیا، کفر کیا، شرک کیا، ظلم کیا، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، کئی 100 بچیاں ان پڑھے لکھے باشعور لوگوں نے، مکے کے فہیم لوگوں نے زندہ درگور کر دی، آج بھی ان کے قبرستان پڑے ہوئے ہیں، مکہ میں جا کے دیکھیں، ایسے وحشی بنے ہوئے تھے، شکار تیر اندازی کرتے تھے، جانور زندہ کھڑا کر دینا اور کہتے تو اس آنکھ میں تیر مار، میں اس آنکھ میں تیر ماروں گا، تو اس بازو پہ تیر مار، میں اس ٹانگ پہ ماروں گا، اس طریقے سے ظلم کرتے تھے، جس جانور کے جس حصے کو کھانے کا دل کرتے ہیں۔ فرمایا کسی نے غسل دیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، کان مغسول اللہ، وہ تو دھلے دھلائے پاک و صاف پیدا ہو گئے۔ جس شہر میں آپ آج آرام فرمائے وہ شہر پاک ہے یا نہیں ہے؟
آپ نے کبھی مدینہ ایسے کہا؟ نہیں نہیں، مدینہ کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، قیامت کی صبح تک پاک رہے گا۔ بھلے آپ گندے اعمال تھے، جتنی کوشش کر لے مدینے کو پلید کرنے کے، نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے جس دھرتی کو پاک کر رکھا ہے، جو بھی گندا جائے گا وہ بھی پاک ہو کے آ جائے گا۔ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، آمین کہہ دے۔ علماء نے لکھا ہے فی المدینہ ومت فی المدینہ، وہ جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا۔ آدھا قرآن اترا مکہ میں، آدھا اترا مدینے میں، جہاد کا حکم ملا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، روزے کا حکم ملا مدینے میں، پہلی مسجد بنی مدینے میں، پہلی آذان ملی مدینے میں، جمعہ کا حکم ملا مدینے میں، عیدین کا حکم ملا مدینے میں، پہلی قبر بنی اور جنت البقیع بنی، وہ بھی مدینے میں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بھی مدینے میں، اور جبل احد بھی مدینے میں، وہ معطر و معمبر فضا ہے تو وہ بھی مدینے میں، 70,000 فرشتہ روزانہ اترتا ہے وہ بھی مدینے میں، آمنہ کے لال کی قبر ہے تو مدینے میں۔ جا کے دیکھیں، میرے عرب کے علماء تو آج بھی کہتے ہیں المدینہ تو جزء من الجنہ، اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں۔ آئے جی مکہ میں آخری بات ہے، کیونکہ مجھے آگے بھی یہ تو مولانا قاری صاحب کے میں حکم پہ آ گیا ہوں، وگرنہ میں کبھی بھی یہ ٹائم نہ دیتا، کیونکہ میرا شیڈول پہلے سے بنا ہوا تھا۔ یہ میں نے اپنی جان پہ جبر کیا ہے، اور میں نے آج کے دن میں 6 پروگرام دے دیے ہیں۔ پتہ نہیں ہے اللہ اس کو نام بھی ڈلا ہوا تھا اور نام بھی کٹ چکی تھی۔ پہلا عمل فرمایا، پہلا عمل کان مسجودا، وہ سیدھے سجدے میں چلے گئے، دائیں ہاتھ کی ٹیک دی، سجدہ دے کے سیدھے بھی ہو گئے، یا سیدھے ہوئے مسکرا پڑے، مسکرائے تو اتنی نور نکلا کہ حجرہ بھی روشن، کعبہ بھی روشن، اور انگلی سیدھی کر دی، ایسے انگلی سیدھی کر دی۔ شعور ہے، پیغمبر ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہوتے، باشعور پیدا ہوئے تھے اور بولتے آئے تھے۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمات آمنہ کے اچھا انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ بچہ ہے کہاں، اس کا باپ کدھر ہے؟ آخری نشانی بتاؤ کہ اس کا باپ کدھر ہے۔ جب باپ کا نام لیا تو عبداللہ یاد آ گیا۔ تمہیں کیا پتا عبداللہ جیسا جس کا خامد ہو، اس کی بیوی کے یعنی آمنہ کے ارمان کیا ہوں گے، اور آگے اللہ نے اللہ کے محبوب جیسا حسین چہرے والا بچہ دیا ہو۔ رونے والی ہو گئی، بتانے کے قریب ہو گئی۔ اللہ نے جبرائیل کا آواز دی، اور میں جبرائیل جی رب جلدی جاؤ، آمنہ کو یہ بات نہیں بتانے دینی کہ یتیم ہے، عبداللہ چلے گئے ہیں، یہ بتائیں گے ان کی نیت خراب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کے حضرت آمنہ کے منہ کے آگے ہاتھ دے دے، یہ نہیں بتانا یتیم ہے، عبداللہ چلے گئے۔ تو پھر میں ان کو کیا بتاؤں، جھوٹ تو تھا ہی نہیں۔ کمال یہ ہے جس زمانے میں آمنہ کے لال نے نبوت کا اعلان کیا، اس زمانے میں جھوٹ کا تصور بچے میں بھی نہیں تھا، بوڑھے میں نہیں تھا، جوان مرد عورت کسی میں تھا ہی نہیں، صرف سچ ہی سچ تھا۔ تو سچے نبی نے نبوت کا اعلان کیا نا، سچی نبوت کا، ایسے منہ پہ ہاتھ دیا کہ یہ نہیں بتانا۔ تو پھر میں کیا بتاؤں؟ فرمایا وہ جو عبد المطلب بیٹھے ہیں نا، وہ کعبے کے دروازے کے آگے مسند نشین، پہلا گدی نشین کعبے کا، وہ گدی نشین وہ ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوں، وہ کعبے کے دروازے کے آگے
جرت نہیں تھی مکے میں کوئی کتنی بھی بڑا ہوتا قبیلے کا سردار اس گدی کے اوپر پاؤں رکھ دے 7 سال کی عمر میں سب سے پہلے اس گدی کے اوپر عبد المطلب کی زندگی میں اس نے جا کے پاؤں بھی رکھے اور بیٹھ گئے. آمنہ کے لال تھے. عبد المطلب کو بلایا گیا, دیکھیں آج تک کوئی نہیں بیٹھا, یہ عبداللہ کا بیٹا آپ کی مسند پہ بیٹھ گیا. آپ کو پتہ چلا تو خوشی سے آئے اور آ کے بچے کو سینے سے لگایا, بیٹے کو فرمایا یہ تو مسند کا وارث ہے, اس کو نیچے اتار کون سکتا ہے. خود ہی نامزد کر گئے. فرمایا وہ اس کا باپ ٹھہرا, اشارہ کر دیا وہ ٹھہرا ہوا ہے, کیونکہ دادا باپ ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ بات چھپا دی گئی ہے. آخری بات پہ آگے, اچھا اب بتاؤ کہ وہ بچہ کدھر ہے, ہم بچے کو ڈھونڈ لیتے ہیں پتہ چل جائے گا, کیونکہ نبی تو نبی ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہ تو ہم بچے بھیج دیتے ہیں طائف کے اندر, طائف کے لوگ فصیح اللسان ہیں, قادر الکلام ہیں, وہاں کے لوگ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت دیتے ہیں, ہم نے بچے وہاں بھیج دیے سارے. تو ادھر چل پڑے. بھئی اللہ کے نبی پہچانے جاتے تھے حسن میں, جمال میں. جب اللہ نے حسن کو پیدا کیا نا تو آخری بات ہے حسن کی کر کے میں اجازت لوں گا. مجھے پتہ نہیں ہے وقت کتنی ہے, پہلے بھی مولانا صاحب نے بیان بہت اچھا تھا, میری وجہ سے ان کو کوئی پریشانی ہوئے تو میں معذرت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت دے, ہمیں ان سے مستفید ہونے کا موقع دے, کیونکہ یہ دنیا سیکھنے سکھانے کا جہان ہے. کوئی ہم سے سیکھ رہی ہیں, کسی سے ہم سیکھ رہے ہیں. یہ سارا جب تک زندہ ہیں پڑھتے بھی رہیں گے, سیکھتے بھی رہیں گے. تبلیغی جماعت کے مرکز میں چلے جاؤ, وہاں 80 سال کے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بات ہے, بس سیکھ رہے ہیں, اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں. وہ سیکھتے سیکھتے قبر میں چلے جائیں گے, پھر بھی ثواب ہی ہے, سیکھتے رہو. آمنہ کے لال جب اللہ نے حسن کو پیدا کیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے اللہ نے اس کو 100 حصے کر دیا, حسن کو 100 حصے کر دیا. 99 حصہ الگ کر لیا, آدھے کو سامنے رکھ لیا, آدھے کو اور ایک حصے کو آدھا کر دیا, آدھے کو ایک طرف کر دیا, آدھے سے حسن بانٹنا شروع کر دیا. فرمایا عرش کو حسن دیا, اسی میں کرسی کو دیا, لو کو دیا, قلم کو دیا, جنت کو دیا, حوروں کو دیا, غلمان کو دیا, فرشتوں کو دیا, جبرائیل کو دیا, میکائیل کو دیا. اللہ نے آدھے حسن سے اسی آدھے حصے سے کعبے کو دیا, مدینے کو دیا, مسجد اقصی کو دیا, دھرتی کو دیا, دریاؤں کو دیا, صحراؤں کو دیا, پھلوں کو دیا, پھولوں کو دیا, جنات کو دیا, انسانوں کو دیا, آدم کو دیا, سارے نبیوں کو دیا, مچھلیوں کو دیا, پرندوں کو دیا, درندوں کو دیا. ساری کائنات کو اسی میں سے بانٹا. جو آدھا تھا وہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا. تو اللہ جو 99 حصہ تھا وہ آپ نے کہاں کر دیا. قربان جاؤں, اللہ فرماتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی, ہم نے وہ 99 حصہ حسن و جمال کا کٹھا اٹھا کے آمنہ کے لال کو دے دیا. علماء نے لکھا ہے حسن اور جمال دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ نے حسن کو تو تقسیم کیا, جمال کو تقسیم نہیں کیا. اللہ نے حسن آپ کو بھی دیا, مجھے بھی دیا, ہر انسان کو. بچہ تیرا ایک دن کا حسین ہوتا ہے, اگلے دن کہتے ہیں یہ کل والا تو نہیں ہے. ہاں جی ورم تھی چہرے پہ اتر گئی, اور عورتیں کہتی ہیں کئی دن لگیں گے, کئی مہینے شکل بدلتی رہے گی, آپ روز روز پہچانیں گے. یہ تو آمنہ کے لال ہیں, جس دن سے پیدا ہوئے وفات تک اللہ نے ہر دن اپنے نبی کی خوبصورتی میں اضافہ کیے رکھا. فرمایا جمال تقسیم نہیں کیا, اللہ نے جمال صرف اپنے محبوب کے لیے مخصوص رکھا تھا, کیونکہ محبوب یہ ہے. حدیث یاد آ گئی, اسی پہ ختم کرتا ہوں. جب آپ معراج پہ گئے نا تو فرمایا فَأَرَادَ أَن يَخْلَعْنَ عَلَيْهِ, آپ کے دل میں آیا جوتا اتار دو. فَنَادَى رَبَّهُ, اللہ نے آواز دی یا حبیبی یا محمد لماذا اردت ان تخلعن علیہ, کیوں ارادہ کیا جوتا اتارنے کا. یا ربی خشیت ان تطرد, یا اللہ ڈر گیا ہوں کہیں آپ مجھے ڈانٹ نہ دے, جیسے آپ نے کلیم اللہ علیہ السلام کو ڈانٹا تھا کہ فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوی, یہ بڑی وادی پاک ہے, جوتا اتار دو. فرمایا
إن كان موسى أراد وأنت المراد إن كان موسى طلب وأنت المطلوب إن كان موسى حب وأنت المحبوب. اللہ نے تو وہاں سے فرما دیا تو میرا محبوب ہے. محبوب تو ایک ہی ہوتا ہے نا. اتنی حسن اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں. ایک صحابی رسول نے انس رضی اللہ غالباً بدر کے میدان میں 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا. ایک نظر چاند پہ ڈالی, ایک آمنہ کے لال کے چہرے پہ ڈالی. دل نے فیصلہ کر ہی دیا کہ میں نے چاند سے تشبیہ دینی نہیں تھی. یہ بھی بے ادبی ہے, میں تو بے ادبی سمجھ رہا ہوں. حفیظ جلندری نے شعر کہہ کے میرے عشق کا رخ موڑ دیا. کہنے لگا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. آپ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ کتنی دن کے بنو گے؟ آج کے دن کے کافی ہے 12 ربیع الاول کے بن جائیں. میرے خیال میں کافی ہے. آج کے دن ہی عشق پورا ہو جائے گا, ہمارا کام چل جائے گا. کافی ہے. کل پھر شیطان تو پھرتا ہے نا, ہمارا پرانی دوستی ہے. کہتے ہیں ایک پٹھان کیا شیطان کو پتھر نہیں مار رہا تھا. سنا ہے غلط صحیح. لوگوں نے کہا کیوں نہیں مارتے, کہ پرانی دوستی ہے کیا کریں. اب یہاں اس کو ماریں گے, یہ وہاں میں ستائے گا پاکستان میں, تو برابر برابر رہنا چاہیے. کتنی کہتے دمبا ذبح کرنا, کہتے وہ کر دیتا ہوں. یار کو نہیں مارتے. بتاؤ شیطان کے ساتھ, شیطان کو سجن سمجھتے ہو دشمن؟ دشمن سمجھتے ہو نا. خیر خواہی کر رہا ہوں آپ کی. سجن کون ہے؟ مدینے والا سجن ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ نے فرمایا فاسألنی انی سمیع مجیب, میرا محبوب آپ سوال کریں میں رب سنوں گا قبول کروں گا. آپ نے فرمایا یا ربی انی لا اسألک آمنۃ الذی ولدتنی ولا حلیمۃ الذی ارضعتنی ولا فاطمۃ ابنتی. یا اللہ میں ان تینوں کا سوال نہیں کرتا, تو کس کا کرتے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ أُمَّتِي. یا اللہ امت کا سوال کر دو. یہ تیرے سجن ہیں, یہ تیرے خیر خواہ. آخری وقت میں روح یہاں تھا, سکرات لگی, تکلیف ہونے لگی, آسمان کی طرف دیکھا, آنسو نکل آئی. اللہ روح کے جدائی میں اتنی تکلیف ہوتی ہے نا, یہ ساری مجھ اکیلے محمد کو دے دے اور میری پوری امت کو قیامت تک بچا لے. ساری دنیا رب کو راضی کر کے جنت میں جائے گی, اور مجھے رب راضی کریں گے میں تب جنت میں جاؤں گا. کملی والا آپ کب راضی ہوں گے؟ اور میں جب میرا آخری امت یا اللہ میرے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے, میں اپنے مولا سے راضی ہو جاؤں گا. مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ ساری زندگی سوچ کے بات کرو, میں پھر بھی کہہ رہا ہوں سوچ کے. ساری زندگی کے بنو گے نا, میں تو غلام ہوں ساری زندگی کا. یہ پٹا ڈالا ہوا ہے غلامی کا. کتے ہوتے ہیں نا کتے, مثال تو عیب والی ہے لیکن مجھے حرج نہیں لگتا, کئی دفعہ دیتا بھی ہوں. کتے ہوتے ہیں دو طرح کے. ایک کتا ہوتا ہے جس کی ڈوری گلے میں ہو یا بیلٹ لگا ہو, پٹا ڈلا ہو, تو اس کتے کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا, سب گھبراتے ہیں یہ سائیں والا ہے. کیا ہے؟ یہ سائیں والا ہے. اور جس کے گلے میں کچھ نہ ہو اس کو بچے بھی مارتے ہیں, بوڑھے بھی مارتے ہیں, اور جانور بھی اسے بڑی اذیت میں گزرتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی نہیں ہے, جو مرضی ہے کر لو. بھائی اگر کتے کے گلے میں پٹا آ جائے تو سب اس کا خیال کرتے ہیں, اگر ہمارے گلے میں آمنہ کے لال کی سنت کا شریعت کا پٹا آ جائے تو رب ذوالجلال ہمارا خیال کیسے نہیں کریں گے؟ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. غلام منہ پہ پھیرو ایسے. یہ غلامی میں داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ جی الحمدللہ ہماری تو ہے. آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ صرف ان علماء کے لیے ہے کہ یہ تو رکھ لے چلو غلام بنتے ہیں. ہم تو 12 ربیع الاول کو جاتے ہیں, بس آ جاتے ہیں, عشق کا دعوت نام لکھوا کے آ جاتے ہیں. نہیں,
یہ جو قبرستانوں میں 10 محرم کو جاتے ہو نا، آتے بنا رکھی ہیں، نہیں، روزانہ صبح اٹھتے ہی اللہم صلی علی محمد، محبوب کا نام آئے، سوتے ہوئے محبوب کا نام آئے تو مزہ آ جائے گا۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ الحمدللہ مجھے یاد ہے، میں ایک مرتبہ فیصل آباد میں شروع میں جب آنے لگا تھا تو میں 4 بجے گھر سے نکلا، 4 بجے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 12 ربیع الاول ہی تھا، صبح کو ادھر ہی آ رہا تھا فیصل آباد، کافی عرصے کی بات ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک تخت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اور دونوں تخت پہ ہیں، میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نیچے ٹھہرا ہوں، تخت پہ نہیں ہوں، نیچے ٹھہرا ہوں، لیکن ٹھہرا میں صدیق اکبر کے ساتھ ہوں، اور کندھا میرا ان کے کندھے کے ساتھ جڑا ٹھہرا ہے، اور اتنے میں دونوں کے چہرے نیچے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے چہرے پہ نظر ڈالی، اور میں ابو بکر کلمہ تو پڑھو، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے۔ تو صدیق اکبر کی زبان سے جملہ نکلا تو میں نے سنا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، یہ کلمہ میں نے سنا۔ جیسے صدیق اکبر نے ختم کیا، میں نے آگے پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے یوں پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ میں نے اشہد کا لفظ ساتھ ملایا۔ یہ زیارت ایک آدھے منٹ کا میں دیکھ کے آیا، میرا بیٹا بھی بیٹھا ہے، یہ ساتھ تھا۔ یہاں ہم آئے، میں نے بیان کیا، مکس مجمع تھا، کیونکہ عاشقان رسول میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ کسی بھی عقیدے کا ہو، لیکن عشق مصطفیٰ کی بات ہے۔ تو جب میں نے بات چلائی تو آج بھی اس علاقے میں جا کے دیکھ لیں، جتنی بھی نوجوان آپ کو داڑھیوں والے ملیں گے وہ سارے میرے اسی بیان والے ملیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے داڑھی رکھی تھی الحمدللہ۔ ویسے تو میں الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو داڑھیاں رکھوا چکا ہوں، ہزاروں لوگوں کے عقائد ٹھیک کر چکا ہوں، 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو توبہ طیب کروا چکا ہوں۔ 40 سال ہو گئے مجھے بولتے بولتے، اب تو بس توبہ پہ بات آ گئی ہے، روزانہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ 40 سال زبان سے لغویات نکلی ہیں، فضول کی باتیں سنی سنائی کی ہیں، اللہ اب خاتمہ بالخیر کر دے، اور بولنے کی دیکھنے کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یقیناً اللہ توبہ کو پسند کرنے والے ہیں، توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، شک نہ کرنا۔ یہ جو دعا ہے نا، اس کے 4 اصول ہیں، رات میں نے بتائے ہیں توبے میں۔ ایک اصول یہ ہے کہ اخلاص ہو، دوسرا یہ پوری توجہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ یقین ہو، جس در پہ جھولی پھیلائیے وہ خالی نہیں بھیجتا، قبول کرے گا۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو دعا کا اثر نظر نہیں آیا تو بدگمان نہیں ہونا کہ اللہ نے میری قبول نہیں کی، اس کا بھی اللہ نے فائدہ پہنچا دیا۔ کس چیز کا؟ فرمایا بیماریوں سے بچا لیا، حادثے سے بچا لیا، چور ڈاکو سے بچا لیا، دشمن سے بچا لیا، کالے سے بچا لیا، 100 پریشانیوں سے تجھے بچایا۔ جو بلائیں تیرے بدن کے قریب آ گئی تھی، تو نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے فوراً بلاؤں کو ہٹا دیا، وہ بھی تیرے کام آ گئی ہیں دعا۔ تو توبہ کی ہے، اللہ نے قبول کر لی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تصویح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گھر نمازوں کے ساتھ تسبیحات پڑھیں گے نا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی، مزہ اٹھاؤ زندگی کا، بے لذت زندگی گزار رہی ہیں آپ،
نہ گھر میں سکون ہے، مسجد میں لوگوں کو سکون نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. یہ جھوٹ بند کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو ہونٹوں کے درمیان اس زبان کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے جھوٹ نہیں بولنا عیب ہے، شرمندگی ہے. بھلے جھوٹ بول کے تمہیں دنیا کی بادشاہی ملنے والی ہو نا، پھر بھی جھوٹ نہ بولو. ہمیں تو جنت ملنے والی ہے، رب ذوالجلال کی ذات ملنے والی ہے سچ سے. ہم کیوں سودا کریں اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کا، ایمان کا؟ سچ بولنے سے چاہے تمہیں خسارہ، وہ خسارہ نہیں ہے، بلکہ تم جہنم کے خسارے سے بچ جاؤ گے اور آخرت کے خساروں سے بچ جاؤ گے. سچ بولنا، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جن کا تاج